الله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے وہ غور سے سنیں۔ رب کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، یعنی سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ آپ غور کریں کہ رب فرما کس سے رہا ہے، رب کس سے مخاطب ہے؟ تو رب آپ جیسے جنتی مسلمانوں سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو یعنی جو مسلمان ہیں، جو دامن اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے جڑ چکے ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو چکے ہیں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، یعنی سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو جب تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ تو شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کو فالو نہ کرو۔ کیوں اس کی پیروی نہ کرو؟ تو رب کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے میرے بندو شیطان کی پیروی بالکل مت کرو، کیونکہ جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم رب سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا کہ شیطان میرا کیسے دشمن ہے، شیطان ہم سے دشمنی کیسے کرتا ہے؟ تو رب بتاتا ہے اے ایمان والو، اے اولاد آدم، حضرت آدم کی اولاد کے لوگوں سنو، شیطان انسان کا دشمن کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل قیامت تک رہے گا۔ وہ اس طور پہ کہ تمہارے جد امجد سب سے پہلے انسان، تمام انسانوں کے بعد سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا گیا اور اللہ نے جب اپنے محبوب کے نور کو اس میں رکھا اور کہا کہ فرشتوں، تمام فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، مگر جو ابلیس تھا مردود شیطان، وہ شیطان مردود نے کہا تھا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، ہم تو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اسے جو ہے اس کو سجدہ کیوں کریں گے؟ اس نے انکار کیا تھا، اس کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ بنا دیا۔ غور کیجئے شیطان نے اتنی عبادتیں کی ہے، اتنی عبادتیں کی ہے، مفسرین علماء اور محققین لکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ شیطان نے عبادت کی ہے کہ اگر اس کی عبادتوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا جائے تو کہیں بھی سوئی کے ناکے کے برابر جگہ خالی نہیں ہوگی، یعنی اتنی عبادتیں کیا ہے، لیکن ایک نبی کا رسپیکٹ نہیں کیا، نبی کو تعظیم کا سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ بنا دیا، ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار کر کے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو کسی نے کہا ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ غور کیجئے
تو اب جب شیطان راندے درگاہ ہو گیا، لعنتوں کا توق ڈال دیا گیا، تو وہ شیطان رب سے عرض کرتا ہے اے مولا میں نے تیری بہت عبادت کی ہے، تو مجھے جو ہے رخصت عطا کر دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، جو بھی اولاد آدم ہے، جو بھی تیرا بندہ ہوگا میں اسے بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، پوری طاقت لگا دوں گا، دشمنی کرتا رہوں گا۔ رب نے کہا جا تجھے میں نے رخصت دی ہے، لیکن سن جو میرا بندہ ہوگا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہوگا، میرے نبی پر ایمان رکھتا ہوگا، تو ساری ذریت کو لگا دے گا، ساری طاقتیں لگا دے گا، مگر تو اس کو بہکا نہیں سکے گا۔ تو رب نے جا بجا قرآن مقدس میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والوں بندو، مسلمان بنو سچے پکے اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی غلامی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں ہر وقت میں وہ ورغلائے گا اور گمراہ کر کے تمہارا ایمان چھین کر کے برباد کر دے گا۔ محترم سامعین، میں اپنی بات کا آغاز نعت پاک کے 2-3 شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ حجاز کرام ہیں، جو حج کر کے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے حج نہیں کیا وہ بھی ایمان والا ہم جیسا بندہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جانے کا خیال اور خواہش رکھتے ہیں، ہر وقت دعائیں کرتے ہیں کہ مولا تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں بلا لے، اور طرف کے کہتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے، اب دنیا کا کوئی بہت بڑا خوبصورت شہر بھی دیکھ لے، چاہے وہ پیرس چلا جائے، چاہے لندن چلا جائے، چاہے امریکہ چلا جائے، یعنی دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا شہر، بہت ہی خوبصورت شہر کیوں نہ ہو، جس کی نگاہوں نے، ایمان والوں کی نگاہوں نے جب مدینہ دیکھ لیا ہوگا، ساری خوبصورتی جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے بیکار ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں پھر ہمیں مدینہ دکھا دے۔ تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نعت پاک کا 2-3 شعر سنیں۔ نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لاجواب، جمال لاجواب، نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لاجواب، جمال لاجواب، نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لاجواب، نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لاجواب، جمال لاجواب، نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لاجواب، ارے مدینہ تو رسول کا، مدینہ تو رسول کا خیال لاجواب، خیال لاجواب، مدینہ تو رسول کا خیال لاجواب۔ اور محترم سامعین، دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اور پوری دنیا میں بہت سارے انسان آئے ہیں اور آئیں گے، ان سب میں کسی کی بھی خوبصورتی اور کسی کا بھی حسن و جمال ہم سب کے آقا کی طرح نہ ہو سکا، کیونکہ آقا کی طرح کسی کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور اللہ نے سب سے لاجواب، سب سے نرالا ہمارے آقا کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ یہ کوئی دنیا کا عام انسان نہیں کہہ سکتا، بلکہ اللہ کے نبی نے خود اپنی خوبصورتی کے بارے میں تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جبرائیل تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور نبیوں میں جو خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو بھی دیکھا کہ جن کی خوبصورتی دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے لیمبو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ بتاؤ میری طرح خوبصورتی کسی کی تم نے دیکھا؟
کسی کو دیکھا حضرت جبرائیل بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے نعتیہ اشعار میں پیش کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو محترم سامعین، شاعر کہتا ہے کہ یہ شعر سنیں، مدینہ رسول کا خیال لاجواب ہے، خیال لاجواب ہے، اور سوال یہ کہ بدر یا ہلال لاجواب ہے، ہلال لاجواب ہے، سوال یہ کہ بدر یا ہلال لاجواب ہے، اور جواب یہ کہ آمنہ کا لال لاجواب ہے، جواب یہ کہ آمنہ کا لال لاجواب ہے۔ محترم سامعین، جب ہم سب کے آقا نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے نرالے اور لاجواب ہیں، تو اسی سے انسان کو، امتیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی پاک سب سے لاجواب ہیں، ان کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہونا تو بہت دور کی بات، آپ کے قدم مبارک سے لگی ہوئی دھول جو ہے، اس دھول کی طرح بھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو اس دھول کا مقام ہے۔ تو پھر کیسے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے منہ والے سب جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی جو ہے سب سے لاجواب ہے، سب سے نرالے ہیں، ان کی طرح کوئی ہوا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے نرالا رکھا، سب سے لاجواب بنایا اور پاورفل بنایا۔ جو بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، وہ ویسے بدعقیدہ لوگوں کا نبی ہوگا۔ ارے ہمارے اور آپ کے آقا نبی کائنات کو اللہ نے پاورفل بنا دیا، اور اس کے بارے میں قرآن مقدس میں فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے میرے بندو، جو میرا محبوب تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تم رک جاؤ۔ یعنی اللہ خود فرما رہا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نبی کو پاور لیس نہیں بنایا ہے بلکہ پاورفل بنا دیا ہے۔ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا، لیکن ساری کائنات کا پاور و اختیار اپنے نبی کو دے دیا ہے۔ تبھی تو رب نے کہہ دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اے میرے بندو، میرا نبی جو تمہیں دے دے اسے تم لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کر دے تم خود سے رک جایا کرو۔ محترم سامعین، اختیارات مصطفیٰ کے بارے میں آپ جو ہے ایک واقعہ ملاحظہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی کو اللہ نے کیسا پاورفل بنایا۔ اور آج کے بدعقیدہ جو کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، تو انہیں آپ تاکہ جواب دے سکیں۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی کا پاور و اختیار لاجواب ہے، کیونکہ ہم سب کے آقا سب سے لاجواب ہیں۔ چنانچہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ کی طرف سے قرآن مقدس کی آیت اترتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ نے فرما دیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے، یعنی روپے پیسے دے کر کے مالدار بنایا، ان پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جب بتایا، صحابہ کرام سنتے ہیں کہ جو دولت مند ہیں ان پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم سن کر کے خاموش ہے، اسے کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم ہے، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ پھر وہ شخص تیسری مرتبہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم ہے، خاموش ہے۔ جب وہ شخص پوچھ کر کے 3 مرتبہ بیٹھ جاتا ہے، اب آقا کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، جو میں تمہیں بتا دوں اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں کے بارے میں خاموش رہوں تم اس کے بارے میں زیادہ سوال مت
کرو, کیونکہ جب تم زیادہ سوال کرو گے اور سوال کے جواب پا کر کے ہو سکتا ہے تم مصیبت میں پریشانی میں پڑ جاؤ. ارے سنو, جب تم نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. میں خاموش ہو گیا تاکہ تم میں جو دولت مند ہے اس پر صرف ایک بار حج فرض رہے. اب آپ غور کریں, یہ کوئی پاور لیس نہیں کر سکتا بلکہ پاورفل کا اختیار ہے. کیا آقا کریم اگر کہہ دیتے اے میرے صحابیوں اللہ نے تم پر ہر سال حج فرض کیا ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا, لیکن آقا خاموش ہے. پتہ کیا چلا, اللہ حکم دیتا ہے حج کرنے کے لیے, لیکن حج جو فرض ہو رہا ہے اس کا طریقہ آقا بتا رہے ہیں. اگر آقا کہہ دیتے ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا. آپ بہت سارے دولت مند ہیں لیکن حج نہیں کر پاتے ہیں, زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے لیکن اس کے باوجود حج نہیں کر پا رہے ہیں. قربان جاؤ میرے آقا کے اختیار پر. آقا جان رہے تھے, پریشانی کو جان رہے تھے, امتیوں کی مجبوری کو جان رہے تھے, تبھی تو آقا خاموش رہے. پتہ یہ چلا آقا جسے حلال کر دے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے اور جس کو حرام فرما دے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. محترم سامعین, شاعر کہتا ہے, اس شعر کو آپ غور سے سنیں کہ مدینۃ الرسول کا خیال لاجواب ہے, خیال لاجواب ہے. جسے نبی نے کہہ دیا حرام وہ حرام ہے, حرام وہ حرام ہے. جسے نبی نے کہہ دیا حرام وہ حرام ہے, اور جسے حلال کہہ دیا, جسے حلال کہہ دیا حلال لاجواب ہے, حلال لاجواب ہے. نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لاجواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم سامعین, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہم سب کے آقا نبی کائنات کو کیا ہے پاورفل بنایا. آپ نے قرآن مقدس کی آیت سنی کہ اللہ ہم تمام ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرما کیا رہا ہے, فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں تم صرف نام کے مسلمان بن کر مت رہو بلکہ سچے پکے ایمان والے بن جاؤ, یعنی کامل مسلمان بنو. ہے محترم سامعین, ایمان والا مکمل اور کامل مسلمان بنتا کیسے ہے, یعنی مسلمان کا چلنا بھی بتائے کہ مسلمان ہے. مسلمان کے منہ سے جو بولی نکلے وہ بولی کو سن کر کے کوئی بھی غیر مسلم ہو, چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو, وہ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان بول رہا ہے. یعنی ہماری گفتار بولے کہ یہ مسلمان ہے, ہماری رفتار بولے کہ مسلمان ہے, ہمارا چلنا بتائے کہ مسلمان ہے, ہم جب چلیں کھائیں پیئیں یہ سب بولے کہ یہ مسلمان ہے. محترم سامعین, تو سچے پکے مسلمان بنیں اور شیطان کی پیروی نہ کریں, کیونکہ رب نے بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ آج کے زمانے میں جو یہ خطرناک زمانہ چل رہا ہے, ہماری مسجدوں میں امام بھی رہتے ہیں, عالموں سے بھی ملاقات ہوتی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم صرف آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اور خاص کر کے انڈیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی ہو اور ایک اس کی مسجد کا امام ہو, وہ عام آدمی امام کو اپنی طرح سمجھتا ہے. ارے جو بدعقیدہ نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں وہ اپنے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عالم کو اپنی طرح سمجھے تو محترم سامعین, اگر عالم کو اپنی طرح کوئی سمجھے گا یا آپ کی مسجد کا جو امام ہے اسے آپ یہ سمجھیں گے وہ میری ہی طرح سے ہے, تو پھر اس کا نتیجہ اور نقصان کیا ہوگا. آپ اپنے برین کی میموری کو اور جو ہے اسے بالکل خالی رکھیں اور میری بات کو نوٹ کرتے چلیں کہ امام جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. جو عالم دین ہے, جو علماء اہل سنت ہیں, ان کا مقام بہت بلند ہے. مقام کیسے بلند, کیونکہ اللہ کے جو نبی ہیں, نبی پاک نے اپنا جو وارث بنایا ہے وہ دولت کا روپے پیسے کا وارث نہیں بنایا ہے. آپ میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے, اس کی دولت کا وارث اس کا بیٹا بنتا ہے, اس کے رشتہ دار بنتے ہیں, لیکن نبی جب دنیا سے وصال فرمائے اپنا وارث بنایا کسے, تو اپنا وارث جو ہے علماء دین کو بنایا. علماء دین نے ان کے علم کو سیکھا, ان کے پیغام کو سیکھا اور آپ تک بتایا.
تو آج حال یہ ہے کہ اگر آپ میں سے ایک عام جوان کہے کہ امام صاحب تو میری ہی طرح انسان ہے، ارے بس فرق یہ ہے وہ مسجد کے امام ہیں اور مسجد میں امامت کی نوکری کر رہے ہیں، میں عام آدمی ہوں، اسے امامت پہ رکھا ہے، تو پھر اس کی بات کو وہ کیئر نہیں کرے گا۔ امام لاکھ چلا کر کے بولے گا نماز پڑھو، وہ کہے گا وہ تو میری طرح سے ہے، نماز نہیں پڑھے گا۔ امام بولے گا کہ عبادت کرو، وہ کہے گا امام صاحب تو میری طرح سے ہے، اور پھر اسے جو ہے کیا ہوگا کہ امام کو جب اپنی طرح سمجھے گا، عالم کو جب اپنی طرح سمجھنے لگے گا تو اس کی بات پر عمل نہیں کرے گا، پھر حال یہ ہو جائے گا بدعمالیوں کے گڑھے میں بھٹکنے لگے گا اور پھر اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور آپ کو بتا دوں آج کے زمانے میں کچھ جو ہے مان لیجئے بنگلہ پڑھ لیے یا ہندی پڑھ لیے اور وہ بھی صورتیں یاد کر لیے، موقع ملا امام صاحب ادھر ہیں، فوراً کہتا میں بھی تو نماز جانتا ہوں، امام صاحب بھی نماز جانتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اگر کوئی حافظ قرآن ہو، صرف حافظ قرآن ہے، کہتا ہے یہ بھی امام صاحب ہے، کوئی منشی ہو اسے بھی سمجھتا ہے امام صاحب ہے، کوئی عالم بنا اسے بھی وہ سمجھتا ہے امام صاحب ہے، کوئی فاضل بنا وہ یعنی کہ فرق نہیں کر پاتا، عالم ہے تو وہی امام صاحب، منشی ہے تو وہی امام صاحب، کوئی مفتی ہے تو وہی امام صاحب، اب فرق نہیں کر پاتا اور یہ سمجھتا ہے مجھے بھی صورتیں یاد ہے، انہیں بھی صورتیں یاد ہے، تو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک ایگزامپل بتاؤں اور اس ایگزامپل سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آج کے نوجوانوں کا حال کیا ہے، آج کے لوگوں کا حال کیا ہے، کہ اب اسے سمجھا کہ اسے بھی قرآن کی آیتیں یاد ہے، مجھے بھی آیتیں یاد ہے، میں خود ہی پڑھ لوں گا، میں خود ہی کئی لوگوں کو نماز پڑھا دوں گا، اب جماعت میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ راستے سے بھٹکنے لگتا ہے۔ جو اللہ کا پیغام نبی کے ذریعے سے آیا تھا، نبی پاک کا جو میسج تھا، جو علماء دین آپ کو بتا رہے تھے، اب آپ اس کو کیئر نہیں کریں گے۔ ایک ایگزامپل سنیں، حضرت جنید بغدادی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور ایک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں سے، ان کے جو پیروں کی لسٹ ہے ان کے شجرہ میں سے ہے، چنانچہ حضور غوث اعظم کے زمانے سے بھی پہلے کے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل، اور ایسے ولی کامل آپ نے سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی کا معمول تھا کہ ایک ندی پر جو دریائے دجلہ ہے مصلی بچھا دیتے، کھڑے ہو کے چلتے، مصلی بہتے جاتا، آپ عبادت کرتے رہتے تھے، بہت پائے کے ولی تھے۔ چنانچہ آپ کا ایک مرید تھا اور وہ مرید اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اب بیٹی کی شادی کرنے کی ضرورت پڑ گئی، بہت فقیر تھا، بہت ہی غریب اور مفلس تھا، کرے تو کیا کرے۔ اس نے سوچا پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے خوش عقیدہ مسلمان اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے علماء دین سے رابطہ کرتے ہیں، پیر کے پاس جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جو حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، آپ غور سے سنیں، وہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد عرض کرتا حضور میری 3 بیٹیاں ہیں مگر روپے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی کرانے کا انتظام نہیں ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دے، آپ کچھ ہمیں عطا کر دیں تاکہ اس سے ہم اپنی بیٹی کی شادی کرا دیں۔ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وقت کے ولی کامل ہیں، اور آپ جان گئے ہوں گے کہ جو غوث اعظم کے پیروں میں سے بھی پیر ہیں ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ چنانچہ آپ نے مرید سے کہا جاؤ ایک ڈھیلا اٹھا کر کے لاؤ، وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاتا ہے، حضور جنید بغدادی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس پر پھونک مارتے ہیں، پھونک مارنا تھا کہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن جاتا ہے۔ اب جب سونا بن جاتا ہے مرید خوش ہو جاتا ہے، مرید مچلنے لگتا ہے کہ اب تو میری پریشانی کا حل نکل گیا، کہ پیر کی بارگاہ میں آیا، ڈھیلے کو پیر نے کیا ہے کہ سونا بنا دیا۔ اب اس نے لیا، حضور جنید بغدادی نے فرمایا کہ یہ ڈھیلا جو سونے کا ہے اسے لے جاؤ اور اس کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے اپنی پہلی بیٹی کی شادی کر دینا، اور جو بچے اس سے دونوں بیٹی کی شادی کا انتظام کر لینا۔ اب یہ مرید تھا، مرید آج کے جوانوں کی طرح کچھ چالاک تھا، اس نے سوچا اب تو ہمیں ایک نسخہ مل گیا ہے، پیر نے ہمیں ٹریننگ دے دی ہے، سونا بنایا کیسے جاتا ہے ہم نے سیکھ لیا کہ مٹی کو سونا کیسے بنائیں گے۔ پھر گھر پہنچتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ یہ سونے کو لو
और इसे जो है खूब खर्च करो, बेटी की शादी खूब अच्छे से करनी है, धूमधाम से करनी है। बीवी कहती है मेरे शरीके हयात, अगर ये एक ढेले को हमने खर्च कर दिया तो फिर दूसरी और तीसरी बेटी की शादी कैसे होगी? तो उसने कहा शौहर ने, अब तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पीर की बारगाह से सोना बनाने का तरीका सीख करके आया हूं, मैं खुद अब सोना बनाऊंगा और इससे अपनी बेटियों की शादी करूंगा, तुम टेंशन मत लो। बीवी ने कहा कोई बात नहीं है। वो जो ढेला मिला था सोने का उसको तोड़ा, बेचने के बाद बेटी के अच्छे से शादी करके वो सारा सोना एक ही बेटी की शादी में खर्च कर दिया। फिर अब जब दूसरी बेटी की शादी का वक्त आया, अब उसने सोचा, उसे तो पता था कि सोना कैसे बनता है। आप गौर से सुने इस वाक़े को। चुनांचे बेटी की शादी करनी थी दूसरी बेटी की, उसने क्या किया, अच्छी तरह से गुस्ल किया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, बिछाने के बाद एक ढेला उठा करके लाया और बैठ गया। जैसे जैसे पीर को देखा था कि ढेला ला करके दिया सामने, पीर ने सूरह फातिहा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पीर ने पढ़ा, फूंक दिया, अब ढेला सोना बन गया था। मुरीद ने भी ऐसा ही किया, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरी सूरह फातिहा पढ़ के फूंका, सोना जो है नहीं बना, ढेला का ढेला ही है। उसने कहा एक बार में नहीं होगा, दोबारा फिर पढ़ना शुरू किया, फिर फूंका, एक दो मरतबा नहीं 1000 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फूंक दिया, मगर ढेला का ढेला ही है। परेशान हो गया। बीवी ने कहा क्यों परेशान हो? तारे माजरा समझ में नहीं आता। पीर ने एक ही मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फूंका था तो वो ढेला जो है सोना बन गया था। मैंने एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फूंक दी, मगर ढेला है कि सोना बनने का नाम नहीं लेता। परेशान होकर दौड़ा दौड़ा पीर की बारगाह में गया, कहा हुजूर हमें ये बताएं कि आपने भी सूरह फातिहा पढ़ी थी, एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के आपने जब फूंका था तो ढेला सोना बन गया था। मैंने एक मरतबा नहीं 100 मरतबा नहीं 1000 मरतबा पढ़ दिया, मगर वो ढेला है कि सोना बनने का नाम नहीं ले रहा। वजह क्या है? पीर मुस्कुराते हैं, कहा सुन, तूने वजू कर लिया, सूरह फातिहा भी पढ़ दी, लेकिन सुनो, जब मैंने सूरह फातिहा पढ़ी थी वो ज़बान मेरी थी, मैं अल्लाह का वली हूँ, मैंने फूंका तो जो मिट्टी थी वो सोना बन गई। लेकिन तूने सूरह फातिहा तो पढ़ लिया, लेकिन तेरे पास में ज़बान जुनैद की नहीं थी। पता क्या चला कि ज़बान अगर जुनैद की हो, वली की ज़बान से फूंक निकले तो मिट्टी भी सोना बन जाया करती है। हम जैसा आम आदमी लाखों मरतबा फूंक दे तो वो मिट्टी है कि मिट्टी ही रहेगी। यही वजह है कि आज का आदमी ये समझता है कि एक मुफ्ती है वो हमारी तरह से है, एक मस्जिद का इमाम है वो हमारी तरह से है। ऐ मेरे जवानों, मेरी कौम के जवानों और मुसलमान भाइयों, कभी आप ऐसा मत समझिएगा कि जो पीर है वो हमारी तरह से है, जो आलिम दीन है वो भी हमारी तरह से है, जो मुफ्ती है वो भी हमारी तरह से है। अगर आपने ऐसा समझ लिया तो फिर नतीजा क्या होगा? आप ईमान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी तरह समझने लगेंगे आलिम को, उनको बुरा भला भी बोलने लगेंगे, उनको की शान में गुस्ताखी भी करने लगेंगे, और फिर उसकी वजह से हदीसों में आता है, हदीस पाक में बताया, जब कोई आलिम दीन की तौहीन करता है, उनकी शान में गुस्ताखियां करता है, आलिम दीन को अगर कोई गाली देता है तो उससे ईमान से निकल जाता है, यानी काफिर हो जाया करता है। तो मोहतरम सामीन, अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ, यानी सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अब सच्चे पक्के मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि आपकी सोच भी सच्ची पक्की मुसलमान वाली हो, आपकी फिक्र भी क्या हो, मुसलमान वाली फिक्र हो, और आपका ख्याल भी क्या हो, मुसलमान वाला ख्याल हो। मोहतरम सामी, आपको बता दूं, और यहाँ के इलाके के लोग जो है, इनायतपुर हो, मीरा ग्राम, हम देखे तकरीबन 2.5 साल आप क्या रहे, आप सब जो है आलिमों से वाकई अच्छी मोहब्बत करते हैं, चाहे कोई भी आलिम दीन हो, सुन्नी आलिम दीन है तो आप वाकई उससे मोहब्बत करते हैं, और यकीन जाने ये मोहब्बत दुनिया में भी आपकी बलाओं को टालेगी, मुसीबतों से बचाएगी, और कब्र में भी ये आलिमों की मोहब्बत और इनकी दोस्ती आपको जो है कब्र के अजाब से बचा करके मैदान महशर में भी आपको काम देगी, और उसके जरिए से अल्लाह आपको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। मोहतरम सामीन, आपको बता दूं, रिवायतों में आता है, किताबों में लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे का हिसाब लेगा, और यकीन जाने जब क़यामत के दिन बंदे का हिसाब होगा
تو بندہ اس وقت کانپ رہا ہوگا, سوچے گا اور دعا کرے گا کہ مولا نہ جانے میرا حال کیا ہوگا, جہنم کی طرف جانے کا حکم ہو رہا ہے یا جنت کی طرف جانے کا حکم ہو رہا ہے. جن لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا وہ تو بڑے ہی کامیاب ہوں گے, خوش نصیب ہوں گے. جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے. تو ایسے وقت میں بتایا گیا کہ ایک بندے کا نام اعمال وزن کیا جائے گا, اس کے پاس میں نیکی بہت تھوڑی سی ہوگی, برائیاں بہت زیادہ ہوگی. اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں اسے پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. وہ بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب جب جہنم میں فرشتے لے جا رہے ہوں گے جہنم میں ڈالنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا, اللہ کہے گا حضرت جبرائیل سے, اے جبرائیل اس بندے کو روکو اور اس سے پوچھو کہ دنیا میں کیا کسی عالم دین سے محبت رکھتا تھا. حضرت جبرائیل پوچھیں گے کہ یہ بتا تو کسی عالم دین سے محبت رکھتا تھا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ کے فرشتے جبرائیل میں کسی عالم دین سے محبت نہیں کر رہا تھا. اب اللہ فرمائے گا جبرائیل اس سے پوچھو کیا وہ کسی عالم دین کے گاؤں میں رہتا تھا, کسی عالم دین کی بستی میں رہتا تھا. اب جبرائیل پوچھیں گے, وہ کہے گا کہ اے مولا تو جانتا ہے میں کسی عالم دین کی مجلس میں بھی نہیں رہتا تھا, ان کی بستی میں بھی نہیں رہتا تھا. اللہ کہے گا جبرائیل سے کہ اس سے پوچھ کیا کبھی جو ہے کسی عالم دین کے دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع ملا تھا کہ نہیں. یعنی جس محفل میں عالم دین کھانا کھا رہے تھے جو دسترخوان بچھایا گیا تھا اس دسترخوان پر یہ عالم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا تھا کہ نہیں. وہ بندہ کہے گا کہ مولا تو جانتا ہے کسی ایسے عالم دین کے دسترخوان پر مجھے بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملا. اب اللہ کہے گا جبرائیل سے کہ پوچھ کہ کیا اس کا نام کسی عالم دین کے نام سے ملتا جلتا ہے یا نہیں. یعنی اس بندے کا نام کسی بھی عالم دین کے, اب آپ غور کریں دنیا میں کتنے لاکھ کتنے کروڑ علماء کرام آئے اور چلے گئے آئیں گے, مگر وہ بندہ کہے گا مولا تو جانتا ہے میرا نام بھی کسی عالم دین کے نام سے نہیں ملتا. اللہ کہے گا جبرائیل سے یہ پوچھ کیا کسی ایسے آدمی سے اس کی دوستی تھی کہ اس کا دوست کسی عالم دین سے محبت اور دوستی کرتا تھا. تب وہ کہے گا ہاں اے مولا میری دوستی ایک ایسے دوست سے تھی کہ میرا دوست ایک عالم دین سے دوستی رکھتا تھا. رب کہے گا اے جبرائیل آج میں نے اس عالم دین کی دوستی اور اس کی نسبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے میں نے جنت کا فرمان عطا کیا. سامعین تو آپ نے یہ سنا کہ عالم دین کی محبت کیا ہے, کل قیامت کے دن کام آئے گی. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی علماء کرام آتے ہیں ان سے سچی محبت رکھیں. اب انسان کہتے ہی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ گناہوں کا پتلا ہے, یعنی انسان ہے تو گناہ ہوگا ہی. اب کسی نہ کسی طرح سے اس سے ہو سکتا ہے, چاہے عالم دین ہو چاہے حافظ قرآن ہو, اگر اس سے مان لیجئے ایک بھی گناہ سرزد نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ بن جائے گا. پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا کہ انسان ہے تو ہو سکتا ہے بھول چوک ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, گنہگار ہو سکتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کسی بھی عالم دین کی پیٹھ پیچھے ہم برائی بیان نہ کریں, ان کے خلاف نہ بولیں. اس لیے اگر مان لیجئے کسی سے کوئی برائی ہوئی ہوگی, اگر عالم دین ہوگا تو اسے بھی جواب دینا ہے, اللہ اس کا حساب لے گا. لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم کسی عالم کی برائی بیان کر کے اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں, اپنے ایمان کو برباد نہ کریں, بلکہ ہم عالموں سے دعائیں کروائیں. عالموں کے وسیلے سے دعا کریں گے تو عالم کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا اور آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے عالم سے محبت کرنے والا پیدا فرمائے گا.